اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نامی ایک آدمی سارا سال نماز نہ پڑھتا تھا۔ جب رمضان شریف کا مبارک مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور سال گزشتہ کی قضا نمازیں بھی ادا کرتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ مہینہ رحمت، برکت، توبہ اور مغفرت کا ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، میرے اللہ عز و جل نے مجھے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے خدائے رحمان عز و جل ماہ رمضان کے قدردان پر کس درجہ مہربان ہے کہ سال کے باقی مہینے چھوڑ کر صرف ماہ رمضان میں عبادات کرنے والے کی مغفرت فرما دی۔ اس حکایت سے کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو معاذ اللہ سارا سال نمازوں کی چھٹی ہو گئی، صرف رمضان المبارک میں روزہ نماز کر لیا کریں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، دراصل بخشنا یا عذاب کرنا یہ سب کچھ اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اگر چاہے تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے نیک عمل پر ہی اپنے فضل سے بخش دے، اور اگر چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی کو محض ایک چھوٹے سے گناہ پر اپنے عدل سے پکڑ لے۔ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 میں ارشاد رب بے نیاز ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو جسے چاہے گا اپنے فضل سے اہل ایمان کو بخشے گا اور جسے چاہے گا اپنے عدل سے سزا دے گا۔ میٹھے میٹھے بھائیو، کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے، نہ جانے اللہ عز و جل کو کون سی نیکی آ جائے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرنا نہیں چاہیے کہ نہ جانے کس گناہ پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب گھیر لے۔ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم سیدنا ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلی علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں مخفی یعنی پوشیدہ رکھا ہے۔ نمبر 1 اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اور نمبر 2 اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں، اور نمبر 3 اپنے اولیاء کی اپنے بندوں میں۔ یہ قول نقل کرنے کے بعد فقیہ اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، لہٰذا ہر اطاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے کہ معلوم نہیں کس نیکی پر وہ راضی ہو جائے
اور ہر بدی سے بچنا چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں کہ کس بدی پر وہ ناراض ہو جائے، خواہ وہ بدی کیسی ہی صغیر یعنی چھوٹی ہو۔ مثلاً بلا اجازت کسی کے تنکے کا خلال کرنا بظاہر ایک معمولی سی بات ہے، یا کسی ہمسائے کی مٹی سے اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ دھونا گویا ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر ممکن ہے کہ اس برائی میں ہی حق تعالیٰ کی ناراضگی مخفی یعنی چھپی ہوئی ہو، تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ رحمت کے طلبگاروں، پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب اللہ عز و جل بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو وہ اسی کے سبب کرم فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ ایک حدیث میں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو اس لیے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو اس سے ایذا نہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سلطان پیارے پیارے میٹھے مدنی آقا سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد علی شان ہے، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا اللہ عز و جل اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اور بڑا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو اس رمضان میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہوں انہیں صحت کلی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے نجات دلائے، آمین ثم آمین۔